پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجی کی باقاعدہ پہلی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں زائچہ اور اس کے جو 12 گھر ہیں اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن چند ایک سوالات ہیں، ان کا جواب دینا بڑا ضروری ہے اور میرے پاس کچھ سوالات آئے تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ آیا تھا کہ ہم جو ایسٹرالوجی پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سا سسٹم ہے۔ ایسٹرالوجی کے بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ہم جو سسٹم پڑھ رہے ہیں یہ ویدک ایسٹرالوجی، اور اس کے اندر اس کو کہتے ہیں لہری سسٹم، کہ وہ سسٹم جو مزید ریفائن ہے، کمپوزڈ ہے اور اس وقت لیٹسٹ چل رہا ہے، اور اسی کے اکارڈنگلی ہم ایسٹرالوجی کی جتنی بھی ہماری انڈرسٹینڈنگز ہیں ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ ویسٹرن ایسٹرالوجی بھی ہوتی ہے، اب بلکہ ایک چائنیز ایسٹرالوجی بھی آ چکی ہے، فینگ شوئی اس کو کہتے ہیں، پھر واستو ہے، بہت سارے اور میتھڈز ہیں جس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس چیز کو پڑھ لینے کے بعد باقی جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، چاہے وہ ویسٹرن کے ہوں، چاہے وہ فینگ شوئی کے ہوں، چاہے وہ واستو کے ہوں، چاہے وہ نیمرولوجی ہو، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، وہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہ جائے گا۔ آپ کی چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں منسلک اسی سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نیمرولوجی میں لوگ اگر کہتے ہیں کہ میرے لیے نمبر 1 بڑا اچھا ہے، اور نمبر 1 کے حوالے سے جو بھی کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ نمبر 1 کا تعلق ہے سن کے ساتھ، تو الٹیمیٹلی پیچھے ایسٹرالوجی کو ہی دیکھنا پڑتا ہے، اسی کے بعد آگے نیمرولوجی میں کیلکولیشنز ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک سوال آیا تھا کہ کیا یہ جو ایسٹرالوجی ہے یہ ہمیں آج کل یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی جو ہے اس میں بھی ہمیں سپورٹ کرے گی۔ ایسٹرالوجی ایک ایسی چیز ہے جو زندگی میں ہر شعبے میں رہنمائی اپنی دیتی ہے، کرتی ہے، اور اس کے اندر ہم صرف اور صرف بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی نہیں، ہم ایک ایک چیز کو دیکھیں گے۔ انسان کی زندگی میں صحت بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا پیسہ امپورٹنٹ ہے، کامیابی بھی اتنی ضروری ہے جتنا اس کی صحت ضروری ہے۔ تو 4 چیزیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان کی اپنی ذات، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس کا فائنانس، پیسہ، اب وہ اچھا بھی ہے یا برا بھی ہے، اب اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا ہوگا تو پیسے کا اچھا استعمال کرے گا، جائز استعمال کرے گا، برا ہوگا تو پیسے کو مس یوز کرے گا۔ پھر اس کا نصیب کیا ہے، لک کیسی ہے اس کی، وہ اچھا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن جو بھی کام کرتا ہے اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ وہ برا ہے، پیسے کا بھی برا استعمال اور غلط کاموں کے اندر بھی وہ جب بھی آتا ہے کہ کسی کا کوئی غلط بھی کرنا چاہے اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر خواہشات، آپ ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، پیسہ بھی ہے، دنیا کی ہر آسائش ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خواہش رہ جاتی ہے کہ بس یہ ہو جائے تو ہمیں سکون مل جائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، یہ ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ایک سوال اور میرے تک آیا تھا کہ ایسٹرالوجی کے اندر جو چیز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو باقاعدہ ٹیسٹ ہوں گے اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا۔ تو ہر ماہ ہم لوگ کا ٹیسٹ ہوگا، میں باقاعدہ اناؤنس کروں گا کہ کون سا ٹیسٹ کب کس وقت کیسے ہوگا۔ اس لیکچر کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ اس لیکچر کو میں نے پچھلی بھی کلاس میں بولا تھا کہ کوشش کیجیے گا فاسٹ فارورڈ کر کے نہ سنیں، تاکہ توجہ کے ساتھ کوئی بھی چیز مس ہو سکتی ہے۔ ہم
ایک ایک چیز کے اوپر بڑی گہرائی میں اور بڑی ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے ذائچے کے 12 گھر۔ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ ایک ڈائیگرام موجود ہے جس میں 1 سے لے کے 12 تک نمبرنگ موجود ہیں، اور ہر ہاؤس یعنی نمبر 1 کا جو سکیئر ہے وہ، اور اس کے بعد نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، اسی طرح ایک باکس کو 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں ایک خواہش رکھتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، میں اپنا گھر بناؤں، اور جب وہ گھر بنا لیتا ہے یا گھر بنانے کی جو خواہش ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس کمرے میں میں بیٹھوں گا، اس کمرے میں میں سوؤں گا، یہ کمرہ جو ہے اس کو ہم کھانا بنانے کے لیے ایز اے کچن کے طور پر استعمال کریں گے، پھر کچھ جگہ پہ واش روم ہوں گے، بچوں کا کمرہ یہ ہوگا، عبادت گاہ یہ ہوگی، لائبریری، یا جب آپ آفس میں جاتے ہیں تو آفس کے اندر بھی باس کا کمرہ اور ہوتا ہے، سٹاف کی سٹنگ کی پلیسمنٹ اور ہوتی ہے، جو وزٹنگ ویٹنگ ایریا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یا کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے کوئی پروڈکٹ لے کر اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ فلاں ایک دودھ کا ڈبہ ہے وہ بیچ رہا ہوں، اب وہ دودھ کی بھی تعریف کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بھی تعریف کرے گا کہ یہ کمپنی جو ہے یہ بہت اچھی ہے، یہ خالص دودھ بیچتی ہے، بڑا یہ ہائیجینک قسم کا دودھ ہے، یہ پئیں گے آپ میں انرجی آئے گی، طاقت آئے گی، کیونکہ اس کمپنی نے کبھی بھی اپنی پالیسی میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے لوگوں کا نقصان کریں۔ تو وہ جو شخص آیا ہے آپ کے پاس چل کے، وہ کسی نہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، آپ میرے سے کیا کچھ لے سکتے ہیں۔ آپ بھی کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہوں گے، آپ بھی کسی نہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جب چھوٹے ہیں تو آپ کی ریپرزنٹیشن کیا ہے کہ آپ بچے ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بیٹے اور بیٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جب بڑے ہوئے تو پھر دوست بنے، آپ ایز اے دوست اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پھر آپ والدین بنے تو ایز اے پیرنٹ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں معاشرے میں کہ میں والد ہوں یا میں والدہ ہوں۔ آپ نے پھر کریئر کا آغاز کیا، کچھ بزنس میں چلے گئے، کچھ بینک میں چلے گئے، کچھ افراد نے کوئی اور کام شروع کرے، تو جس بھی شعبے سے آپ منسلک ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن گئے تو آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے کام کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ مطلب جیسے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہے تو کچھ افراد ان سے پوچھیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن اسپیشلٹی کیا ہے، کس چیز کے ڈاکٹر ہیں، وہ پھر جب گفتگو شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں چیز کے ڈاکٹر ہیں۔ آیا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کے بعد یہ ڈاکٹر بنے، یا کوئی میڈیکل کی فیلڈ ہے اس میں جا کے ڈاکٹر بنے، لیکن ان کے ساتھ ایک چیز منسلک ہو گئی جس چیز کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہم بڑا فخر سے بتاتے ہیں میں بٹ ہوں، میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، کام جو بھی ہوں، لیکن ایک چیز ساتھ اٹیچ ہوگی کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے فیملی کے بیک گراؤنڈ کو، اپنی کاسٹ کو یعنی اپنی ذات کو، کہ آپ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ بٹ لاہور کے ہیں، کشمیر کے ہیں، کہاں کے ہیں، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہمارے استعمال میں رہتی ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے ہمیں مختلف لوگ ملتے رہتے ہیں۔ ہم کسی گروسری سٹور میں چلے جائیں، وہاں پہ ہمیں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں تقریباً مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہاں پہ نہیں ملتی۔ اگر آپ میڈیکل سٹور میں جائیں گے وہاں سے آپ کو دوائی مل جائے گی، وہاں سے آپ کو ہو سکتا ہے اب تو دودھ بھی مل جاتا ہے اور بھی بڑا کچھ مل جاتا ہے، لیکن وہاں پہ آپ پیسے نہیں جمع کروا سکتے، وہ بینک نہیں ہے۔ وہاں سے آپ کھانا نہیں لے سکتے، وہاں آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن نہیں کروا سکتے، وہ صرف مخصوص ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کو دوائی ملے گی یا کچھ اور چیزیں ملیں گی جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔
اگر آپ نے بچے کو داخل کرانا ہے تو آپ کو اسکول کا رخ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ کو ریسٹورنٹ کا رخ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں تو آپ کو بینک کا رخ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ذائچے کے اندر جو 12 کے 12 گھر ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ہر گھر کسی نہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ 12 کے 12 گھر کسی نہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر گھر کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم کچھ مین کی پوائنٹس آج پڑھیں گے کہ پہلے گھر میں کیا چیز ہوتی ہے، دوسرے گھر میں کیا ہوتا ہے، تیسرے گھر کا تعلق کس کے ساتھ ہے، چوتھے کا۔ کچھ چیزیں کی پوائنٹس اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گی، کچھ میں اپنے تجربے کی بنا کے اوپر اپنی ریسرچ، کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں بکس میں بھی نہیں ملتی ہیں، وہ آپ کو اپنے پریکٹیکل مشاہدے کے بعد دریافت، یا کچھ ایسی کتابیں جو آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں وہ آپ لے نہیں سکتے ان سے۔ میں جب 18-19 سال کا ہوا تو اچانک سے شوق پیدا ہوا کہ میں جم جوائن کر لوں۔ میں نے 6 ماہ جم کیا، ویسے کا ویسے ہی۔ میں پہلے بہت زیادہ ہیلدی تھا، بہت موٹا تھا۔ 6 ماہ گزر گئے، 6 ماہ گزرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں 6 ماہ ہو گئے، نہ وزن کم ہو رہا ہے، روز آ رہا ہوں جم میں، کوئی مشین پکڑی ہوتی ہے، کبھی کہیں ایکسرسائز کر رہا ہوں، کبھی کہیں ایکسرسائز کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ایک کوچ کو ہائر کیا، یعنی ایک استاد، انسٹرکٹر جو ہے اس کو میں نے ہائر کیا، اور 6 ماہ کے بعد میرا وزن اچھا خاصا کم ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں نے اپنے کوچ سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا گور ہے آپ کے؟ تو اس نے مجھے ایک بات بڑی اچھی بتائی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ کہتا ہے جو ایک استاد ہوتا ہے اس کے پاس اپنی زندگی کے وہ تمام شارٹ کٹس موجود ہوتے ہیں، اور بغیر استاد کے بیٹا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح میں خود ابھی اسٹرالوجی کا طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اور جو نالج مجھے پتہ ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں بہتر انداز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، گائیڈ کروں۔ اور وہ شارٹ کٹس آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اسٹرالوجی ایک طویل عرصے سے پڑھ بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے، لیکن کچھ ایسی بیسک انڈرسٹینڈنگز ہیں جو تعمر کلیئر ہی نہیں ہو پائیں۔ تو ہم نے انہی چیزوں کو سیکھنا ہے، بہتر انداز میں سیکھنا ہے، آسان الفاظ میں سیکھنا ہے، اس کو مشکل نہیں کرنا۔ ذائچے کے 12 کے 12 گھر ریپرزینٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں کو۔ اب ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، یہ ڈائیگرام جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ موجود ہے، اس ڈائیگرام کو آپ لوگ یاد کر لیں، حفظ کر لیں۔ یہ ڈائیگرام 6 ماہ تک ہمارے ساتھ چلتی رہے گی، اسی کو ہی ہم نے ٹٹولنا ہے، اسی کو ہی ہم نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنانا ہے، اور اسی میں ہی ہم نے تمام چیزیں مینج کرتے ہوئے پیشن گوئی بھی کرنی ہے، صدقات بھی نکالنے ہیں، سیاروں کی پوزیشن کو بھی سمجھنا ہے۔ آپ کے سامنے جو اس وقت سکوئر بنا ہوا ہے اور نمبر 1 جہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ ذائچے کا پہلا گھر ہے۔ پہلا گھر آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ لکھتے بھی چلے جائیں، جو سکرین پہ اس وقت چیزیں موجود ہیں، یہ لیکچر میں آپ لوگوں کو مل بھی جائیں گی، الگ سے جے پیکس مل بھی جائیں گی۔ کچھ چیزیں سکرین پر لکھی ہیں، کچھ میں آپ کو خود سے بھی بتاؤں گا، آپ لوگ اگر اس کو ان میں موجود نہ پائیں تو وہ آپ الگ سے نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ ذائچے کا پہلا گھر، اس کو ہم کہتے ہیں اسینڈنٹ، ASCENDANT، اسینڈنٹ۔ اس کو تالے بھی کہا جاتا ہے، تویں الف لام عین، اس کو ہم پہلا گھر بھی کہتے ہیں، اس کو لگن بھی کہتے ہیں، لگن۔ یا انٹرنیٹ پہ آپ اگر دیکھیں تو کچھ جگہوں پہ لگنا، جو سافٹ ویئر آپ لوگوں کو ملے گا اس کے اندر لگنا کا ورڈ لکھا ہوگا، LANGNA، لگنا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ گھر ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ گھر ہے۔ کیوں؟ اگر اس گھر کو آپ نے سمجھ لیا، اس گھر کو آپ نے سیکھ لیا، تو باقی 11 کے 11 گھر آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں رہیں گے، بہت آسان ہو جائیں گے۔ پہلا گھر، اب پہلا گھر ریپرزینٹ کرتا ہے ہر انسان کی، اس کی ذات، اس کی شخصیت کو، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ لمبا ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، گورا ہے، کالا ہے، گندمی رنگ ہے،
کیا سانولا رنگ ہے، کیا ہے وہ؟ تو ہر انسان کی جو ظاہری شکل ہے وہ پہلے گھر سے پتہ چلتی ہے۔ وہ کتنا خوش اخلاق ہو سکتا ہے، وہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے، وہ خوشی سے پیش آئے گا، وہ غمی سے پیش آئے گا، کیا اس کے چہرے سے ہی تاثر مل جائے گا وہ خوش ہے یا وہ پریشان ہے، وہ بیمار ہے یا نہیں ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اس کے چہرے پہ ایکسپریشن تو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کچھ لوگوں کا یہ تاثر جائے کہ میں بڑا خوش اخلاق ہوں، کچھ لوگوں کا یہ تاثر جائے یہ بڑا روڈ ہے، ابھی اس نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، میرے سے کوئی گفتگو۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ہی دماغ کے اندر یہ انالیسس شروع کر دیتے ہیں، یہ تھوڑا غصے والا لگ رہا ہے، نہیں یہ خوش اخلاق لگ رہا ہے۔ لیکن جب اس سے گفتگو شروع ہوتی ہے تو آپ بالکل ایک الگ سے پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہوتی ہے۔ تو پہلا گھر بتاتا ہے کہ انسان ظاہری طور کے اوپر کیسا ہے، وہ کیا سوچ رکھتا ہے۔ پہلے گھر کا تعلق ظاہری شکل، پہلے گھر کا تعلق آغاز، یعنی پہلا ہے نا آغاز، کسی کوئی بچہ پیدا ہوا، جب وہ پیدا ہوا زائچہ جب بھی بنے گا پہلے گھر سے ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر آگے دوسرے گھروں کو دیکھا جاتا ہے کہ پیدائش جو ہے وہ پہلے گھر سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے، جس دن جس ڈیٹ پہ جس ٹائم پہ آپ پیدا ہوئے وہ لاک ہو گیا کہ یہ آپ کا اسینڈنٹ ہے، یہ آپ کا پہلا گھر ہے۔ اب وہ ایریز ہو، ٹورس ہو، جمنائے ہو، کوئی بھی ہو، یہ آپ کا پہلا گھر ہے۔ اسی کے مطابق آپ نے بیہیو کرنا ہے۔ انسان کی خواہشات کہ انسان کیا خواہشات کرے گا، وہ فوج میں جانے کی خواہش کرے گا، وہ کوئی بیوٹی پارلر کھولنے کی خواہش کرے گا، وہ پڑھنے کی خواہش کرے گا، وہ شادی کی خواہش کرے گا۔ ویسے خواہشات کا ہاؤس کوئی اور بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے گھر کو ہی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلا گھر اگر اچھا ہوگا تو فائنانس اچھا ہوگا، پہلا گھر اچھا ہوگا تو صحت اچھی ہوگی، پہلا گھر اچھا ہوگا تو وہ اپنی ازدواجی زندگی میں بہتر ہوگا۔ اگر پہلا گھر ہی خراب ہو جائے کہ انسان کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ اس نے پیسہ کیسے بنانا ہے، اس نے پیسے کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس نے کریئر میں اپنے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تو کس طرح سے وہ پھر باقی چیزوں کو مینج کرے گا۔ رنگت، اصول، اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کی پالیسیز کیا ہوں گی، کیا وہ اپنی زندگی میں اپنی کہی ہوئی بات پہ قائم رہے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کئی دفعہ جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صلاحیت، اس میں کتنی انرجی، اس میں کرج کتنا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا۔ چہرے کی خوبصورتی، لمبائی مطلب قد، لمبا ہے چھوٹا ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے اسینڈنٹ والے فرسٹ ہاؤس والے لمبے ہوتے ہیں، کون سے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد خوشی، کہ پہلے گھر سے خوشی کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ شناخت، وہی بات جو میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ پہلا گھر انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ شخصیت کا اثر، وہ اپنے اندر کتنی سحر انگیزی رکھتا ہے، اس کی شخصیت میں کتنا اثر ہے۔ حوصلہ افزائی، کہ دوسروں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کتنا وہ حوصلہ افزائی رکھنے والا انسان ہے۔ پھر زندگی کا آغاز، یہ میں نے بتایا کہ چونکہ یہیں سے ہی ذائچے کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت، نیچر، وہ کیا فطرت لے کر پیدا ہوا ہے، آتشی، آبی، خاک، یا پھر کون سا پیچھے رہ گیا ہے، ہوائی، ایئر، فائر، ایئر، واٹر اینڈ ارتھ، چار عناصر ہیں کہ اس کی فطرت کیسی ہے، غصے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، یا درمیانی سی فطرت ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا، بروں کے ساتھ برا۔ رجحانات، کہ اس کا رجحان کیا ہو سکتا ہے،
کیا اس کے رجحانات ہو سکتے ہیں، خوشی یا غمی کا مقدر، کہ خوشی اور غمی جو ہے وہ اس کو کیسے ملے گی، پھر اس کے بعد ذات، شکل، رتبہ اور چہرے کا اوپر والا حصہ، یہ آپ کا فور ہیڈ، ماتھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو اوپر جہاں سے میں بالکل خالی ہوں، تو اس کے اندر نہیں، باہر والا حصہ جہاں پہ تھوڑے لوگوں کے بال ہوتے ہیں، میرے نہیں ہیں، میرے کم ہیں، تو چہرے کے اوپر والا فور ہیڈ، ماتھا اور یہ اوپر والا حصہ، کہ یہاں سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ذائچہ جب بھی بنتا ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو صاحب ذائچہ ہے، صاحب ذائچہ کا جملہ ہم بار بار استعمال کریں گے۔ صاحب ذائچہ کا مطلب یہ جس کا ذائچہ بن رہا ہے، جس کی کنڈلی بن رہی ہے، جس کا برتھ چارٹ بن رہا ہے، جس کا نیٹل چارٹ، یہ مختلف نام ہیں اس کے۔ تو آپ کا اگر ذائچہ بنے گا تو آپ صاحب ذائچہ ہیں، میرا بنے گا میں صاحب ذائچہ ہوں، تو یہ جملہ ہم بار بار استعمال کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ امپورٹنٹ چیز میں پھر سے بتاتا چلوں، ریپیٹ کر دوں کہ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جس بچے کا ذائچہ بنا ہے وہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کے والدین کون ہیں، اس کے والدین کا جو سٹیٹس ہوگا اس نے اسی کو آگے لے کر چلنا ہے، اس نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، یا اپنے والدین کو مزید اوپر لے جانا ہے، یا جو تھا بنایا تھا اس کا نقصان کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے یا آپ کسی کا ذائچہ بنا رہے ہیں تو اس کی پیدائش کس جگہ پر ہوئی ہے، زندگی کے کتنے ابھی اس نے جو منازل ہیں وہ طے کرنی ہے۔ جب وہ پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے گا اس کے پلانٹس کا اور چیزوں کا اثر ایکچولی تب سٹارٹ ہوگا، لیکن اس کے نصیب میں جو کچھ ہے وہ پہلے والدین کو ملے گا، پھر اس بچے تک منتقل ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے ذائچے کا دوسرا گھر، سیکنڈ ہاؤس۔ پہلا گھر ہم لوگوں نے پڑھ لیا، سیکنڈ ہاؤس بڑا امپورٹنٹ گھر، بڑا ہی امپورٹنٹ گھر۔ کیوں امپورٹنٹ گھر؟ سب کو اس گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ اس گھر کے اندر موجود ہے فائنانس، پیسہ۔ پہلا جملہ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، جمع کی ہوئی دولت۔ آپ زندگی میں کتنا پیسہ بنائیں گے، پیسہ کتنا آئے گا، پیسہ محفوظ کریں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو سیکنڈ ہاؤس ہر شخص کے فائنانس کا ہاؤس ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کو صرف اتنا لکھ لیں نا، سیکنڈ ہاؤس فائنانس، فرسٹ ہاؤس سیلف، سیکنڈ ہاؤس فائنانس، کہ جو پہلے گھر والا شخص ہے اس کی دولت کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو دوسرے گھر میں دیکھنا ہوگا۔ اب آپ اس کی دولت پہلے گھر میں تلاش نہیں کریں گے، دوسرا گھر ریپرزینٹ کرے گا فائنانس کو، دوسرا گھر ریپرزینٹ کرے گا بینک پوزیشن، یعنی یہ جدید فارم ہے کہ اب لوگ پیسے بینک میں رکھتے ہیں، پہلے گھروں میں تجوریوں میں رکھتے تھے۔ ہماری دادیاں جو ہیں وہ اپنے ڈبٹوں کے ساتھ باندھ کے رکھ لیتی تھیں، تکیے کے نیچے گھسا دیتے تھے، کسی برتنوں کے اندر رکھ دیتے، آٹے کی جو پیٹی ہے اس کے اندر گھسا دیتے۔ نہیں، اب زمانہ بدل گیا، اب مائکرو فائنانس بینکنگ آ گئی کہ آپ کے بینک میں بینک پوزیشن کیا، آپ کے پاس کتنا فائنانس ہے، آپ کی اچھی ہے بری ہے، کتنی جمع کر سکیں گے، یہاں سے دیکھنا۔ اس کے بعد اندھا پن کیوں دیکھا جاتا ہے سیکنڈ ہاؤس؟ اب آپ کے سامنے ذائچے کا اگر میں پہلا گھر کروں، یہ پہلا گھر انسان، یہ چہرہ آ گیا، اس کا چہرہ آ گیا۔ دوسرا گھر یہ ہوتی ہے رائٹ آئی، یعنی آپ کی دائیں آنکھ۔ دائیں آنکھ کو دوسرے گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ آنکھ میں کوئی انفیکشن ہو جائے، آپ کی دائیں آنکھ میں موتیا آ گیا، کالا ہے، سفید ہے، نظر کمزور ہے۔ اکثر لوگوں کی کئی دفعہ ایک آنکھ کمزور ہوتی ہے زیادہ، کسی کی رائٹ ہوگی، کسی کی لیفٹ ہوگی۔ تو رائٹ آئی میں اگر کوئی ایشو ہے، پرابلم ہے، تو پھر ہم سیکنڈ ہاؤس دیکھیں گے۔ اگر لیفٹ آئی میں کوئی پرابلم ہے، اس کے لیے کوئی اور گھر دیکھا جاتا ہے، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔
یہ پورا کا پورا یوں سمجھ لیں جو ذائچہ ہے یہ آپ کے وجود کی، آپ کی باڈی، آپ کے جسم کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہر گھر کا تعلق جسم کے کسی نہ کسی حصے کے ساتھ بھی ہے۔ خونی رشتے دار، ریلیشنز، آپ کے جو فیملی کے ریلیشنز ہیں، پھر لڑکپن، بچپنا، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اخلاق کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ کیوں دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ دوسرے گھر میں بولنا بھی ہے۔ میں جو بول رہا ہوں، میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، میرا یہ بولنا، یہ میرے جملے، یہ میرا الفاظ، یہ آپ لوگوں تک جو پہنچ رہے ہیں، اس کو بھی ہم دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں کہ انسان بولے گا، کتنا اچھا بولے گا، کتنا برا بولے گا، اس کے بولنے میں مٹھاس ہوگی، اس کے بولنے میں تلخی ہوگی، کیسا ہوگا، بد اخلاق ہوگا یا اخلاق والا ہوگا۔ اخلاق والا انسان بولے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے۔ چہرے کے گال، کہ چہرے کے جو گال ہیں آپ کے، یہ بھی دوسرے گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اکثر نوجوانی میں بچوں کو چہرے پہ، گالوں پہ دانے نکل آتے ہیں، پمپلز نکل آتے ہیں۔ یہ بیماری اگر دیکھنی ہو تو ہم سیکنڈ ہاؤس کو دیکھتے ہیں۔ والد کی بیماری آپ ابھی لکھ لیں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ والد کی بیماری ہم کیوں دوسرے گھر سے دیکھ رہے ہیں۔ والد کی بیماری دوسرے گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ ابتدائی تعلیم، اب یہ کون سی ابتدائی تعلیم ہے جس کا تعلق ہے دوسرے گھر سے؟ یہ وہ ابتدائی تعلیم ہے کہ پیدائش کے بعد بچہ پہلی دفعہ بولنا شروع کرتا ہے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے سیکھتے ہوئے جب پہلی دفعہ ماما، بابا، چاچا، چاچو، بہن، بھائی، کھانا، دودھ، کچھ بھی جملے بولے، یہ وہ تعلیم ہے جو اس کو اپنی والدین سے اور وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اکثر بچے دیر سے بولتے ہیں، اکثر بچے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بول ہی نہیں رہا، 6 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا۔ نارملی 2 سال کے بعد بچہ جملوں کو پک کرتا ہوا تیسرے سال میں بہتری کے ساتھ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ کیوں نہیں بول رہا، تو اس خرابی کو پکڑنے کے لیے ہمیں پھر دوسرا گھر دیکھنا ہے کہ دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہوگی جس وجہ سے بچہ بول نہیں رہا۔ فضول خرچی بھی دوسرے کا، اب پیسہ ہے تو فضول خرچی ہے، کیونکہ فائنانس کا گھر ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے فضول خرچی کرے گا؟ تو یہ دوسرا گھر ہی بتائے گا کہ اس نے کتنا جوڑا اور اس نے اس کو فضول خرچی میں کتنا، وہ نہیں جو ضرورت والا خرچ نہیں ہے، فضول خرچی۔ پھر خاندان، یہ پیچھے میں نے بتایا جیسے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ کھانا، یہ جو ہم لوگ خوراک کھاتے پیتے ہیں نا، زبان کا چسکا، بڑا مزہ آتا ہے ہمیں، کبھی شاورما کھا لیں، پیزا کھا لیں، برگر کھا لیں، شنواری کھا لیں تو بڑا انجوائے کرتے ہیں، پکوڑے کھا لیں، ٹھنڈ ہو تو پکوڑے کھا لیں۔ تو یہ جو زبان کا چسکا ہے اس کو بھی دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ ویسے میرا ایک انالیسز ہے کہ اگر انسان چٹخورا ہو نا تو وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دوسرا گھر ریپرزینٹ کرتا ہے چسکے کو، کھانے پینے کو۔ ایک بندہ خوش خوراکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دوسرا گھر اچھا ہے۔ اب دوسرے گھر میں ایک چیز اچھی ہے تو باقی چیزیں بھی تو اچھی ہونی چاہیے، کہ اگر کھانا پینا اس کا اچھا ہے تو پھر پیسہ ضرور ہوگا اس کے پاس، کہ وہ کھانے پینے پہ تو لگا رہا ہے، اس کا رزق وسیع ہوگا، اس کو یہ کم از کم زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی آج میں کھاؤں گا کیا، میں وہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ تو اسی لیے پھر میں نیچرل طور پہ دیکھتا ہوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو کھلایا کریں، لوگوں کو جتنا آپ کھلائیں تو آپ کے اپنے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دوسروں کو کھلائیں، یہ ایک ریمیڈی بھی ہے ویسے۔ اب آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ ریمیڈی کیوں ہے، کیونکہ اگر آپ خود بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں تو رزق وسیع ہو رہا ہے، آپ اپنے فائنانس کو جنریٹ کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کھانے کا اور پیسے کا تعلق ہو گیا۔ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے کاروبار کر لو، کسی کی خدمت کر دو تو 10 گنا ریٹرن آپ کو آئے گا، یا جتنا بھی ریٹرن آئے گا۔ تو جتنا آپ دوسروں کو کھلائیں گے اللہ آپ کے رزق میں کمی نہیں کرے گا، برکت ہی ہوگی۔ اس
کے بعد پیسے کے معاملات، اس کے بعد ہے ناخن، کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں میں جو ناخن ہیں اس کو بھی یہاں سے دیکھا جاتا ہے، کوئی ناخن میں کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی چیز ہے اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بدقسمتی، اب بدقسمتی کیوں دوسرے کا؟ پیسہ نہیں ہے تو بدقسمتی ہے، کوئی پیسہ ہوگا تو سب کچھ لے لے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف گھروں میں ریپیٹ بھی ہوں گی، کہ بدقسمت انسان اپنی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے۔ اب وجہ یہاں پہ کیا بن رہی؟ دوسرے گھر میں پیسہ نہیں ہے تو وہ جو کھانا پینا ہے وہ نہیں ہے۔ غربت، پیسہ نہیں ہے تو پھر غربت ہوگی۔ طاقت اور وسائل، اب یہ طاقت اور وسائل ہیں پیسے سے، کہ پیسہ ہوگا تو طاقت۔ پھر اس کے بعد دوسری شادی۔ اچھا، یہ جو دوسری شادی ہے نا سیکنڈ ہاؤس سے، آپ ایک دم آگے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ جو دوسری شادی ہے یہ وہ شادی ہے جو خفیہ شادی ہو، کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں، چھپ کر کرنے والی دوسری شادی۔ لیکن وہ جو دوسری شادی جو بندہ اوپنلی کسی سے ڈسکس کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے، وہ ہم کسی اور گھر سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بولنا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دانت اور زبان، دانتوں کا مسئلہ، زبان بولنا، یہ ساری کی ساری چیزیں دوسرے گھر سے منسوب ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہاؤس کی جانب، جو ہے ذائچے کا تیسرا گھر، تھرڈ ہاؤس۔ یہ بڑا امپورٹنٹ گھر ہے، بڑا امپورٹنٹ گھر اسی لیے ہے کیونکہ اس گھر میں ہے محنت، قابلیت۔ آپ زندگی میں کتنی محنت کریں گے، آپ کتنی ایفرٹ کریں گے، آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہوں گی، آپ اپنی قابلیت سے کس طرح سے نپٹیں گے، خوش اخلاقی سے، بد اخلاقی سے، بھاگ دوڑ لگی رہے گی ساری زندگی۔ ویسے اس ہاؤس میں نا فضول کی محنت بھی آ جاتی ہے۔ یہ ہاؤس جو ہے میں اس کو نیم نحس بھی کہتا ہوں۔ نیم نحس مطلب کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بڑی محنت کروں، ہر کوئی چاہے گا میری زندگی میں آسانیاں ہوں، میں ہر کام کو آسانی سے کروں۔ تو یہ تھرڈ ہاؤس جو ہے یہ ذمہ داریوں کا، محنت کا گھر ہے۔ تیسرا گھر بازو، کہ آپ کے جو بازو ہیں ان کو تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر دمہ، سانس لینے کی ورزش یا سانس کی کوئی بیماری، استھمے کی پرابلم، اس کو ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائی، یہاں پہ چھوٹا بھائی لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھ لیں چھوٹے بہن بھائی۔ کہانیاں لے جانے والا، یہ بڑا ایک عجیب سا ورڈ ہے، کہانیاں لے جانے والا۔ تو اس کو ہم اگر آج کل کے دور میں دیکھیں تو ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں گوسپ کرنے والا، ٹھیک، چغل خور، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن کرنے والا، ایک پیغام کو دوسرے تک پہنچانے والا۔ جو کام اب واٹس ایپ کرتا ہے، جو پیغام اب فیس بک کرتا ہے، جو پیغام یوٹیوب کرتا ہے، کہ آپ اپنے پیغام کو کسی تک بھی پہنچا دیں۔ جو ایک دور میں خواتین جو رشتے کروانے والی تھیں، ایک کا رشتہ دوسرے، تو ایک گفتگو کو، ایک جملے کو دوسرے تک پہنچانا، کمیونیکیٹ کرنا، اس کو بھی تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے۔ تبدیلی، چینج، رہائش کی تبدیلی، آپ نے اپنا گھر بدلنا ہے، شفٹ کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جوش و خروش، جوش و خروش تیسرے گھر سے، چونکہ ہمت ہوگی، محنت کرنے والے ہوں گے، چونکہ محنت کا گھر ہے، جوش و خروش ہوگا تو محنت کریں گے۔ کھانسی، جو کف ہے، کھانسی کو بھی تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے۔ بہادری، یہ قابلیت اور بہادری، آلموسٹ پڑھائی کی طرف جھکاؤ ہونا، کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں اس کے اندر آپ کی عادت ہو کہ میں پہلے تھوڑا ریسرچ ورک کر لوں، میں پہلے دیکھ لوں کہ جو چیز میں نے کرنی ہے۔ آپ لوگ اگر ایسٹرالوجی پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں کہ چلیں ہم تھوڑا سا پہلے دیکھ تو لیں، سمجھ تو لیں کہ یہ ہماری سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ کچھ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کچھ کی سمجھ میں پہلے لیکچر کے بعد آئی ہوگی، اب کچھ کی سمجھ اگلے 10 لیکچر کے بعد ان کو آنا شروع ہوگی۔ تو ہر انسان اپنے اندر مختلف کیپیسٹی رکھتا ہے سیکھنے کی۔
تو وہ بھی ہم تیسرے گھر سے دیکھتے ہیں. چھوٹے سفر، شارٹ جرنیز، جیسے اندرون ایک شہر سے آپ دوسرے شہر جا رہے ہیں، دوسرے شہر سے تیسرے شہر جا رہے ہیں، روز آپ دفتر کے لیے نکلتے ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے آپ کا. لائبریری کہ آپ کے گھر میں یا آپ کو کتابوں کا رکھنے کا شوق ہے، وہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں. ذہنی طاقت کہ آپ کی ذہنی طاقت ایبلٹی کتنی ہے، پڑوسیوں کو یہاں سے دیکھا جاتا ہے. آپ کے نیبرز، آپ کے ہمسائے. تیسرا گھر گندا ہوگا، خراب ہوگا، گندا تو نہیں میں کہہ رہا، اگر خراب ہو جاتا ہے تو پڑوسی بھی آپ کو خراب ملیں گے. اگر تیسرا گھر اچھا ہے تو آپ جہاں مرضی چلے جائیں دنیا میں، ہمیشہ آپ کو اچھا پڑوسی، اچھا ہمسفر، اچھا ساتھی ملے گا آپ کے ساتھ. پھر اس کے بعد دایاں کان کے رائٹ آپ کا ایئر جو سنتے ہیں. ہم نے دائیں آنکھ کہاں سے دیکھی؟ دوسرے گھر سے، اور اب ہم دایاں کان دیکھ رہے ہیں تیسرے گھر سے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آپ کے جو کاندھا ہے، آپ کا کندھے کی جو ہڈی ہے، اس کو بھی یہاں سے دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تحقیق کرنا، یہ ابھی پیچھے میں ریسرچ کے حوالے سے بتا تو چکا ہوں. پھر پسلی کا اوپر والا حصہ کہ آپ کی جو پسلیاں ہیں، اس سے اوپر والے حصے کو بھی یہاں سے دیکھا جاتا ہے، جس میں بتا چکا ہوں یہ دمہ، استما، سانس کی یہ ساری پرابلمز وغیرہ یہاں سے دیکھا جاتا ہے. پھر روزمرہ امور میں رکاوٹ کہ ڈیلی روٹین میں آنے والی مشکلات، وہ بھی یہاں سے. پھر لکھنا اور بچوں کے دوست یہاں سے کیوں دیکھا جاتا ہے، یہ میں آگے چل کے جب اگلے ہاؤس کی باری آئے گی، اب اس کو مارک کر کے رکھیں، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. اب اس کے بعد فورتھ ہاؤس، سب سے امپورٹنٹ گھر. ہر گھر ویسے امپورٹنٹ ہے میری نظر میں، اور ہر گھر کا سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چوتھا گھر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ چوتھے گھر میں ہر انسان کا ذہنی سکون ہوتا ہے. وہ سکون جو آپ محنت کے بعد تلاش کرتے ہیں، وہ سکون جو آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں. کیونکہ چوتھا گھر انسان کی اس جگہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جہاں وہ رات کو سوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ رہائش اختیار کرتا ہے. چوتھا گھر آبائی گھر کو، کہ جو آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے، جو آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے، آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں کیا ذاتی گھر بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے. کب بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے؟ کن مشکلات سے گزر کے بنائیں گے، یا بآسانی بنا لیں گے؟ چوتھا گھر ماں کا بھی گھر ہوتا ہے. ماں، ہر انسان پیدائش کے بعد سب سے پہلے جب تک اس کو ہوش نہیں آتی، وہ اپنی ماں پہ ہی ڈپینڈنٹ رہتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. اور چوتھا گھر جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں زراعت سے بھی، ایگریکلچر، زمین، جائیداد، پراپرٹی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر چھاتی، سینہ. پھر اس کے بعد کوہنی، کہ آپ کی جو کوہنی ہے اس کو بھی یہاں سے دیکھا جاتا ہے. جذبات، جذباتی فطرت. اب یہ جذباتی فطرت کون سی ہے؟ وہ فطرت جو آپ کے گھر میں آپ جو محسوس کرتے ہیں، جو اٹیچمنٹ آپ کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، جو اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں پہ آپ سارے دن کے تھکے ہارے، کوئی نہ کوئی تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں بند کریں تو نیند آپ کو سکون کیا ہے. حالانکہ ہمارے جو بڑے صاحب ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں ہی سکون آئے گا، لیکن ذائچے کے اندر جو سکون ہے، ذہنی سکون، آرام، وہ آپ کو جو اپنا گھر ہے وہ چوتھے گھر سے آپ دیکھتے ہیں. ماں کی صحت بھی یہاں سے دیکھی جاتی ہے. خوشی، جائیداد، دل، عارضہ قلب، کو دل کا پرابلم ہے، ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہے. پھر اس کے بعد زمین، مستقل گھر، پھیپھڑے، لنگز، ذہنی سکون، کرایہ دار، مستقل قبضہ یعنی آپ کی ملکیت، پراپرٹی آپ کے نام پہ ہے. پانی، کنواں. اب کنویں کا کیا تعلق ہو گیا چوتھے گھر سے؟ یہ آگے چل کے آہستہ آہستہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونے
ہونا شروع ہو جائے گی کہ آخر یہ چیزیں کیوں ان گھروں سے منسوب ہیں۔ پرانے زمانے میں اب کنواں کہہ لیں، اب لوگ جب گھر بناتے ہیں تو پہلے زمین کا سوائل ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد بورنگ کرواتے ہیں۔ تو ایسٹرالوجی ہمیں اس میں بھی ہیلپ کرتی ہے کہ ہمارے گھر کے جو ہمارا پلاٹ ہے، ہم اس میں کس جگہ پہ بورنگ کروائیں تو پانی نکلے گا، زیادہ نکلے گا۔ ایسٹرالوجی یہاں تک بھی ہیلپ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہاؤس، ففتھ ہاؤس، پانچواں گھر، امپورٹنٹ ہاؤس۔ پانچواں گھر جو ہے یہ بیسیکلی آپ اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اولاد کا گھر ہے، یہ بچوں کا، جو آپ کی اولاد ہے۔ اولاد کا سکھ ملے گا نہیں ملے گا۔ پھر پانچویں گھر سے منسوب ہے پیٹ، کہ آپ کے پیٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے اس میں آپ کا سٹمک ہے، اس میں پتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو پیٹ کے حصے میں آ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی ناف ٹل جاتی ہے، وہ بھی ہم پانچویں گھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پانچویں گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ پھر پانچویں گھر میں محبت بھی ہے، پیار، آپ کسی کے زلف کے اسیر ہو گئے، کسی کو دیکھ کر آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ اب دل کہاں سے دیکھیں گے؟ چوتھے گھر سے، لیکن دھڑک کہاں سے رہا ہے؟ پانچویں گھر سے، کوئی پسند آ گیا۔ تو دوسرے گھر میں بدکاری بھی ہے کہ کیا آپ کی جو اٹینشن ہے، اب محبت ہے، پیار ہے، لو ہے، اب وہ آپ نے جائز رکھنا ہے یا ناجائز رکھنا ہے تعلق۔ زنا، وہ بھی پانچویں گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ فنکارانہ صلاحیت، یعنی آپ کی ایجوکیشنل ایبیلیٹیز، آپ کی سیکھنے کی صلاحیت، کیونکہ پانچویں گھر کے اندر تعلیم بھی آ جاتی ہے، وہ ایجوکیشن جو اسکول میں آپ لیتے ہیں پہلی جماعت سے لے کر 10ویں یا 12ویں جماعت تک، وہ بھی ہم پانچویں گھر سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فن، کہ آپ اپنی زندگی میں کیا ٹیلنٹ سیکھیں گے، آپ اچھے ٹیکسٹائل ڈیزائنر بنیں گے، آپ آرٹسٹ بنیں گے، آپ اچھے لائر بنیں گے۔ وہ جو چیز آپ سیکھتے ہیں، جو فن حاصل کرتے ہیں، اس کا تعلق پانچویں گھر سے ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہنر کیا ہے۔ آپ اچھا کھانا بنا لیں گے، آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ اچھے ڈرائیور بن سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کا شعبہ ہے، اس شعبے تک پہنچنے کے لیے آپ ایک سیکھنے کے پروسیس سے گزرتے ہیں۔ تو وہ جو پروسیس ہے کہ آپ کتنا اچھا سیکھیں گے، اب آپ ایسٹرالوجر بن رہے ہیں، اب آپ ایسٹرالوجی کس حد تک سیکھ سکتے ہیں، تو آپ اپنے پانچویں گھر کو دیکھیں کہ کیا میرے اندر یہ ایبیلٹی ہے، میرے ذائچے کا پانچواں گھر اتنا اچھا ہے۔ ابھی تو آپ حیران ہوں گے کہ جی ہم کیسے دیکھیں۔ تو آگے چل کے جب آپ نے دیکھنا ہے، چونکہ اس لیکچر میں ایڈمیشن لینے سے پہلے اکثر یہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم ایسٹرالوجر بن سکتے ہیں؟ ہر انسان ایسٹرالوجر ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کر رہا ہوتا ہے کہ جی آج حکومت چلی جائے گی، کل نہیں، کل بارش ہونے والی ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے سورج صبح کتنے بجے نکل رہا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ سورج نے غروب کب ہونا ہے، تو ہر بندہ ایسٹرالوجر بنا ہوا ہے۔ تو ایسٹرالوجی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی بنا دی گئی ہے۔ پھر کشش، اٹریکشن، ناف، اولاد، اندرونی تخلیقی صلاحیت، بے حد دولت۔ دولت تو ہم نے دیکھی نا کہ پیسہ جو ہے وہ دوسرے گھر سے آئے گا، لیکن ایک ایسی دولت ہوتی ہے جو ہمیں انعام میں مل جائے، لاٹری میں مل جائے۔ آپ دیکھیں دولت کی بھی دوسری کیٹیگری آ گئی کہ دوسرے گھر میں وہ دولت ہے جو کما کے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے یا کمانی ہے، لیکن اب ایک ایسی دولت ہے کہ آپ کے پاس ایک پرائز بانڈ پڑا، وہ نکل آیا اور آپ کو دولت مل گئی۔ آپ نے کسی ریس میں حصہ لیا، آپ کا انعام نکل آیا، آپ جیت گئے، آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی۔ تو وہ دولت جو بغیر محنت کے، جس کو ہم انسرٹن گین کہتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے، اب وہ تھوڑی ملے گی، زیادہ ملے گی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پانچویں گھر کی پوزیشن کیا ہے، وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ نئے خیال کا اظہار کرنا، تعلیم، ایجوکیشن، محبت، انعام، لاٹری، ذہنی تخلیق، یعنی وہ تخلیق آپ نے علم حاصل کیا، اب اس کے بعد کریٹیو بننا ہے آپ نے۔ ہر انسان، میں نے پہلے گھر سے بتایا کہ آپ کے چہرے کا اوپر والا حصہ وہ ہم فرسٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں، اب اس کے اندر جو آپ کا جو دماغ ہے، اس کے اندر جو چلنے والی عقل ہے،
جو سوچ ہے وہ ہم پانچویں گھر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص کتنا عقل مند ہے، یہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے، تو وہ پانچویں گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ محبت کے معاملات، مخفی علوم، حمل ٹھہرنا، اب اولاد کا گھر ہے پانچواں، کہ پریگننسی دیکھنی ہو تو وہ پانچویں گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کھیل یعنی سپورٹس کو بھی پانچویں گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے چھٹا گھر، ویری امپورٹنٹ ہاؤس۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں ہے ہر انسان کی صحت، بیماری۔ آپ ایک جملہ اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، بیماری کا گھر۔ کچھ بیماریاں، وہ بیماریاں جس میں شوگر، بلڈ پریشر یا کوئی بیماری، بخار ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ بھی بیماری ہے۔ کچھ لوگوں کو ذہنی بیماری ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو کوئی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ چھٹا گھر، اس کو ہم نحس گھر بھی کہتے ہیں، یہ خراب گھر بھی مانا جاتا ہے۔ ذائچے کے 3 گھر نحس ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، جس میں چھٹا، 8واں اور 12واں گھر ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیوں اچھے برے ہیں یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ اس گھر کے اندر آ جاتا ہے ناراضگی، بری عادات، ادھار لینا یعنی قرض۔ دوسرے گھر میں پیسہ ہے، چھٹے گھر میں قرض ہے۔ ملازمین، آپ کے سرونٹس، آپ کے انڈر کام، ماتحت کون ہے، کون آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے۔ دشمن، برائی، ڈر، چوروں کا ڈر، چوری بھی ویسے چھٹے گھر سے دیکھی جاتی ہے، اور موت کا ڈر کہ میں کہیں جلدی اس دنیا سے نہ چلا۔ بیمار ہو گئے تو بیماری کے بعد ہر کسی کو ایک ڈر لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب زندہ رہنا یا نہیں رہنا۔ بیرون ملک رہائش کی تبدیلی، کہ آپ باہر چلے گئے ہیں، وہاں پہ آپ نے گھر اپنا چینج کرنا ہے، تو وہ یہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خراب صحت، ہیلتھ ایشوز، گردے، کڈنیز یہاں سے دیکھی جاتی ہیں۔ بڑی آنت، اکثر لوگوں کو پائلز کا ایشو، کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر فشر کی پرابلم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے، تو وہ جو بیماری ہے اس کو چھٹے گھر سے دیکھا جاتا ہے کہ آخر اس کی کیا ریمیڈی کی جائے۔ مقدمے بازی، لیگل میٹرز، قانونی معاملات، لیٹیگیشن کے معاملات۔ ماموں، ماموں یعنی ماں کا جو بھائی ہے وہ یہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے ماں کا جو بھائی ہے وہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا پہلا گھر، یہ آپ ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی کون ہے، میرے جو بہن بھائی ہیں، تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ہم دیکھتے ہیں تیسرے گھر سے، تھرڈ ہاؤس۔ اب چوتھے گھر میں ہے ماں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ماں چوتھے گھر میں ہے، اس سے ٹھیک 3 گھر آگے، 1 2 3، کہ ہمارا تیسرا ہمارے چھوٹے بہن بھائی تھے، ماں سے 3 گھر آگے ماں کے چھوٹے بہن بھائی۔ اس طرح سے یہ ذائچہ سرکولیٹ کرتا ہے، یا آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا، اور گنتی وہیں سے شروع ہوگی۔ جیسے پہلا گھر ہے، گنتی وہیں سے سٹارٹ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائی دیکھنے ہیں تو آپ دوسرے گھر سے گنتی شروع کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے سے شروع کریں گے، تیسرے میں چھوٹے بہن بھائی، جیسے آپ کا تیسرا آپ کے چھوٹے بہن بھائی، ماں کے چھوٹے بہن بھائی، آپ ہی کے ذائچے میں آپ چھٹے میں جب جائیں گے 3 کی گنتی کرتے ہوئے تو وہاں سے آپ کو ماموں جان مل جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ میں قانونی چارہ جوئی، لیگل معاملہ، ذاتی دشمن، کہ آپ کے اپنے ذاتی دشمن، آپ کے دوستوں کے لیے جو آپ نے خود سے بنائے ہیں یا بن گئے ہیں۔ چوری، صفائی، زخم، دکھ، تکلیف، مویشی یعنی آپ کے پالتو پیٹس جو آپ رکھتے ہیں، اور توہم پرستی، یہ ہم 6 ہاؤس سے دیکھیں گے۔ نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں، 7واں گھر، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہاؤس ہے، 7th ہاؤس، کیونکہ 7واں گھر ہر انسان کی زندگی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرٹل ہاؤس ہے، یعنی لائف پارٹنر، شریک حیات کا گھر، شادی کا گھر۔ آپ لوگوں سے بڑا پوچھا جائے گا میری شادی کس سے ہوگی، کس سے نہیں ہوگی۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، اب یہاں پہ بھی ایک ڈیفرنس آ گیا کہ محبت تو ہم دیکھتے ہیں وہ کسی اور گھر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن شادی ہم کسی اور گھر سے دیکھتے ہیں۔ شادی سے پہلے آپ کا جو بھی محبوب ہے اس کو آپ نے 5ویں گھر سے دیکھنا ہے، لیکن جب وہ نکاح میں چلا جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ 7th ہاؤس سے دیکھیں گے۔
کہ شادی سے، اب لوگ یہ کہیں گے نا کہ شادی سے پہلے تو ہم جی لو میرج کی ہے، بڑے اچھے حالات تھے، ہو سکتا ہے بھائی آپ کا 5واں گھر ٹھیک تھا اسی لیے آپ کی محبت کی شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد شادی کامیاب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 7ویں گھر میں پرابلم ہے۔ تو شادی سے پہلے سلسلے اور ہیں، شادی کے بعد کے سلسلے اور ہیں۔ تو 7واں گھر اس کو کہتے ہیں، یہ شراکت داری کا گھر، یعنی بزنس پارٹنر کا بھی گھر ہے۔ پھر مد مقابل جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی گھر ہے، یعنی وقتی ذائچہ بھی بنتا ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ میں یہ کھڑا ہوا ہوں اور میرے سامنے والا جو فرد ہے وہ میرے سے سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ میرے ساتھ کس نیت سے ملنے آیا ہے۔ تو آپ پہلے گھر سے تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن 7ویں گھر سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سامنے شخص آپ کا بیٹھا ہے وہ آپ کے ساتھ سچ بولے گا، جھوٹ بولے گا، کیا کرے گا، وہ غصے میں آیا ہے، خوشی میں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے۔ ازدواجی زندگی، وہی میریٹل معاملات۔ پھر سجاوٹ، کہ انسان جو سجاوٹ کرتا ہے اپنی ذات کو خوبصورت رکھنے کے لیے، کپڑے خریدتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، ملبوسات کی خریداری، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ پھر گھریلو خوشی، گھریلو خوشی مطلب گھر میں میاں خوش ہے، بیوی خوش ہے تو ظاہری بات ہے گھر کا سکھ ہوگا۔ ویسے ہم ذہنی سکون گھر کا کہاں پہ تلاش کر رہے تھے؟ 4تھے گھر میں۔ وہ ہے آپ کی اپنی ذات کا، لیکن اب آپ کے ساتھ ایک اور ذات منسلک ہو گئی ہے، وہ ہے آپ کا لائف پارٹنر، کہ لائف پارٹنر کی وجہ سے آپ خوش ہیں یا ڈپریشن میں ہیں، وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو وہ پھر 7th ہاؤس سے ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے جہیز لکھا، یعنی بیوی ہے وہ جہیز لائے گی نہیں لائے گی، دوسرا بچہ، سیکنڈ چائلڈ۔ 5ویں گھر سے ہم لوگ اولاد کا سکھ اور پہلے بچے کو دیکھتے ہیں، 7ویں گھر سے سیکنڈ چائلڈ کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حریف، یعنی وہی مد مقابل میاں یا بیوی، ہاری ہوئی جائیداد کی واپسی، کہ جو پراپرٹی آپ لاس کر چکے ہیں آیا وہ آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ 8th ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں، 8واں گھر، یہ بھی نحس گھر کہا جاتا ہے، اس کو بھی خراب گھر کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر جو ہے وہ اپنے اندر برے ہی اثرات رکھتا ہو۔ کئی دفعہ خراب گھروں میں بھی کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ بڑا اچھا گھر بھی خراب ہو سکتا ہے، کہ اگر اسینڈنٹ جس کو ہم سب سے اچھا کہتے ہیں، چونکہ انسان خود ہے، کئی دفعہ وہی سب سے برا ہو سکتا ہے۔ وہ پلیسمنٹ بتاتی ہے پلانٹس کی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ 8واں گھر، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس میں نہیں لکھی ہوئی، 8ویں گھر کے اندر ہم لوگ موت کو بھی دیکھتے ہیں، ڈیتھ کو۔ یہ صرف پڑھانے کی حد تک ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور میں ہمیشہ ایک چیز چاہوں گا، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس چیز کو اپنی خوشی کے لیے یا اپنی ذات لوگوں کے سامنے کچھ بڑا بننے کے لیے میں نے کبھی اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، ہر انسان نے کتنی زندگی گزارنی ہے یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ لوگ صرف پڑھنے کی حد تک اس چیز کو دیکھیں کہ اس گھر میں موت جو ہے وہ اس گھر سے منسوب ہے، یہ گھر ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیکن کبھی بھی پریکٹیکلی آپ نے اس چیز کو نہیں کرنا، کیونکہ میں نہیں کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی دیکھا اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی بینگ اے مسلم ہمیں اپنے اوپر کچھ لمیٹیشن رکھنی ہے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کے دماغوں کے جو دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھولے گا نہیں بلکہ بند کر دے گا۔ تو آپ کو اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو عقل کل نہیں بن جانا، اپنی پسند ناپسند کے اوپر کسی کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، آپ نے سیکھیں ضرور، سمجھیں ضرور، لیکن اس چیز کو ایٹ لیسٹ، باقی آپ جو مرضی ایسٹرالوجی کے اندر کریں، آپ کو کھلی چھوٹ ہے، لیکن اس چیز کے اوپر ہمیشہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے اپنے اوپر۔ حادثات دیکھے جاتے ہیں، تمام پوشیدہ چیزیں، یہ بیسیکلی وہ پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہیومن باڈی کے جو آرگنز ہیں جس کو ہم چھپاتے ہیں، میل اور فیمیل دونوں کے، تو یہ وہ ہیں خفیہ دولت۔ یہ خفیہ دولت وہ ہے جو وراثت میں آپ کو مل جائے،
کہ آپ کو ماں باپ سے مل جائے، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، والدین کی طرف سے انہوں نے بنائی تھی، وہ آپ کو مل جائے۔ موت، ڈاکٹر، کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جو آتے جاتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کا آمنا سامنا، پھر اس کے بعد اعضائے تناسل، یہ وہی پوشیدہ چیزیں ہیں۔ خفیہ معلومات، اکثر لوگ نا بڑی خفیہ ایجنسیز کے ساتھ بھی منسلک ہوتے ہیں، خفیہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ قدرتی علوم میں گہری دلچسپی لینا، 8ویں گھر سے دیکھتے ہیں۔ رکاوٹیں، ہرڈلز، آبسٹیکلز، یہ بھی 8ویں گھر سے دیکھی جاتی ہیں۔ راز رکھنا، کسی کا راز رکھنا۔ اس کے بعد دکھی انسان، یعنی انسان کتنا دکھی ہو سکتا ہے، کتنا مایوس ہو سکتا ہے، کتنا نا امید ہو سکتا ہے۔ اسکینڈل، کرپشن بھی آ جاتی ہے 8ویں گھر میں، وہ اس میں نہیں لکھی ہوئی، کرپشن، رشوت لینا۔ ذہنی تکلیف، یہ وہ ذہنی تکلیف نہیں ہے کہ آپ کو زخمی ہو جائیں، یہ وہ ذہنی تکلیف ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ ڈپریشن، انگزائٹی، ایک نیا جملہ آ گیا آج کل، انگزائٹی ہو رہی ہے مجھے۔ پھر اس کے بعد خودکشی، پھر اس کے ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے، مجھے ہنسی بھی آ رہی، سسرال، ٹھیک ہے، تو سسرال کو بھی یہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ اب سسرال کو یہاں سے کیوں دیکھا جاتا ہے، اس کی میں ایک لاجک آپ کو دیتا ہوں، اس کو انڈرسٹینڈ آپ نے کرنا ہے، لیکن میں جلدی سے اس کو فنش کر دوں۔ اس کے بعد وصیت ہے، بیماری کی سنجیدگی ہے، اور اس کے آگے میراث، یعنی وہی وراثت میں آپ کو کیا مل رہا ہے۔ اب سسرال کو ہم کیوں دیکھتے ہیں، واپس جاتے ہیں، ہم واپس جاتے ہیں فرسٹ ہاؤس کی طرف۔ ہم فرسٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ ہیں، پہلا گھر۔ اب پہلے گھر میں آپ ہیں، اور اس سے جو اگلا گھر ہے دوسرا، وہ ہے آپ کے اپنے رشتہ داروں کا۔ اسی طرح اب آپ آ جائیں 7ویں گھر پہ، یہ آپ کا لائف پارٹنر ہے۔ آپ ایک گھر آگے گئے تھے تو آپ کو اپنے رشتہ دار ملے تھے، جب آپ بیوی کے یا شوہر کے ایک گھر آگے جائیں گے تو اس کے رشتہ دار آپ کو ملیں گے وہاں پہ۔ تو اس وجہ سے 8th ہاؤس سے سسرال کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں زائچے کے 9th ہاؤس کی جانب۔ میں جب بھی زائچہ بناتا ہوں تو میں سب سے پہلے 9th ہاؤس کو دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ 9th ہاؤس جو ہے یہ ہر انسان کے نصیب کا گھر ہے، خوشبختی کا گھر ہے۔ یہ گھر سب سے آپ سے لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں کسی کو یا زائچہ بنواتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میری لک بتائیں، میری لک کیسی ہے، یعنی میری قسمت۔ تو 9واں گھر ہر انسان کے بخت یعنی اس کی قسمت کا گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 9واں گھر ہے والد کا بھی۔ ہم نے ماں کا گھر پڑھا تھا چوتھا، کہ 4th ہاؤس سے ہم ماں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن 9th ہاؤس سے ہم دیکھتے ہیں والد کو، کہ آپ جب پیدا ہوئے، آپ کو جس نے نام دیا، آپ جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو اسی سے ہی اسی کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے، آپ نے اس کی نسل آگے چلانی ہے۔ آپ کیا نصیب میں لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو سیکھنے کی قابلیت یہ 9ویں گھر سے منسوب ہے، سمجھنے کی قابلیت یہ بھی 9ویں گھر سے منسوب ہے، ہوائی اور لمبے سفر یعنی فارن ٹریولنگ، بیرون ملک سفر کرنا۔ ہم نے چھوٹے سفر اندرون ملک کہاں سے پڑھے تھے؟ اس کے بالکل اپوزٹ تھا تیسرا گھر، کہ آپ نے اگر چھوٹے سفر دیکھنے تو آپ تیسرے گھر سے دیکھ لیں، لیکن جب آپ سے یہ سوال کرے جی میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، میرا ویزا لگے گا نہیں لگے گا، یعنی یہ لمبا سفر کرے گا، ہوائی سفر یا بحری سفر، پرانے زمانے میں بحری ہوتے تھے، اب تو سارے ہوائی ہو گئے ہیں سفر، کہ یہ بیرون ملک جائے گا نہیں جائے گا، تو وہ ہم 9th ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے تعلقات، اچھا یعنی انسان پیدا ہوا ہے، اچھا پیدا ہوا ہے برا پیدا ہوا ہے، کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ سادگی، یقین، برکت، قسمت، تقدیر، وہی باتیں جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ میں جب بھی زائچہ دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے 9th ہاؤس پہ میری نظر جاتی ہے کہ 9ویں گھر میں کیا لے کر وہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی قسمت میں کیا ہے، اس کی تقدیر۔ ہم سیکھ ہی یہی رہے ہیں،
ہم سیکھ کیا رہے ہیں کہ ایک زائد بندے کی تقدیر میں کیا ہے، 100% اللہ کی ذات ہے، یہ علم ہمیں کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ پھر تیسرا بچہ، تھرڈ چائلڈ، کہ ہم نے پہلا بچہ دیکھا 5ویں سے، پھر ایک گھر چھوڑ کے ایک گھر 7ویں سے ہم دوسرا دیکھ رہے ہیں، پھر ایک گھر چھوڑ کے ایک گھر ہم تیسرا بچہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ روح سے رابطہ، روح سے رابطہ اسی لیے ہے کیونکہ اس کے اندر مذہب بھی ہے، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، آپ اپنے اندر کتنی مذہبی رجحان کو رکھتے ہیں، آپ میں مذہبی رجحانات کتنے ہیں، آپ اپنے مذہب کو کتنا فالو کرتے ہیں، آپ چاہے مسلم ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے یا کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس میں کتنا آپ کا اسٹرانگ بلیف ہوگا، آپ نمازی ہیں نہیں ہیں، آپ اپنے مذہب کے بارے میں ریسرچ کریں گے نہیں کریں گے، آپ کی جو روح ہے، جو روحانیت ہے، روحانیت کو بھی 9ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے، 9th ہاؤس۔ لوگ اکثر میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے یہ بتائیں میرے میں روحانیت ہے یا نہیں ہے، تو میں اکثر کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ روحانیت ایسے تھوڑی آ جاتی ہے۔ روحانیت کے لیے تو بڑے اس کے درجات ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے لیے بڑی آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے آپ روحانیت کے کسی درجے پہ جا کے فائز ہوتے ہیں۔ لیکن ہر انسان کے اندر جو روح ہے اللہ نے پیدا کر دی ہے، وہ ہی اس کی روحانیت کا ذریعہ، اس کی روحانیت کا وجہ وجود ہوتی ہے اس کے لیے۔ اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن، ہم نے ابتدائی تعلیم بولنے والی دیکھی دوسرے گھر سے، پھر ہم نے اس کی جو مڈل تعلیم ہے وہ ہم نے 5ویں گھر سے دیکھی، اب اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی کہ اس نے آگے گریجویشن کرنی، ماسٹر کرنا، پی ایچ ڈی کرنا، ایم فل کرنا، پھر ساری زندگی۔ اب آپ یہ جو ایسٹرالوجی پڑھ رہے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اب یہ پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں 9th ہاؤس میں کوئی ایسی پلانٹس کی پوزیشن ہو کہ اب مزید پڑھ رہے ہیں اور اس ایج میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہم 9th ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ استادوں سے رابطہ، اللہ سے رجوع کرنا، وہی مذہبی معاملات اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ پھر والد، اچھا والد کو ہم 9th ہاؤس سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا، پہلے گھر سے ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنی شریک حیات کو بالکل سامنے 7ویں سے دیکھ رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ چوتھے گھر سے ہم ماں کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بالکل سامنے جو گھر ہے وہاں پہ ہم والد کو دیکھیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، میں اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ خوش قسمتی، پھر جو ہپ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، روحانی سفر، حج، عمرہ، زیارات، مقصد، روحانیت، یہ ساری چیزیں۔ اب والد کو ہم یہاں سے کیوں دیکھ رہے ہیں جی؟ تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ جیسے یہ ہم نے دیکھا کہ ہم خود ہیں، اور ہم نے اگر اپنے جیون ساتھی کو دیکھنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 7ویں گھر میں ہمارا جیون ساتھی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ ماں ہے 4تھا گھر، اور ماں کا جو جیون ساتھی ہے وہ ہونا چاہیے 10واں گھر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ والد کو ہم دیکھ رہے ہیں 9ویں گھر سے، یہ کیوں ہے؟ میں نے شروع میں ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انسان پیدا کہاں ہو رہا ہے، کس گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کیا اس نے لے کے آگے چلنا ہے۔ تو یہاں پر کیوں ڈفرنس آ رہا ہے، اس چیز کو بڑا غور سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اکثر کتابوں میں یہ چیز غلط لکھی، لوگ 10ویں گھر سے والد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن 9ویں گھر سے والد کو دیکھا جاتا ہے۔ جس نے آپ کو مقدر آگے دینے والی اللہ کی ذات ہے، یعنی نسل جو آگے آپ کی چلا رہا ہے۔ پہلے گھر میں آپ خود ہیں، اب آپ نے اپنی اولاد کو دیکھنا ہے تو آپ کہاں سے دیکھیں گے؟ 5ویں گھر سے، ٹھیک ہے؟ اولاد کو دیکھنا ہے 5ویں گھر سے، تو آپ کتنے گھر آگے 5؟ میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں، کاؤنٹنگ 1 سے ہی شروع ہوگی، 1 2 3 4 5 کہ 5 گھر آگے اولاد ہے۔ اب اسی میں ہم پھر سے 5 جمع کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 کہ ہم نے اولاد دیکھنی تھی تو ہم 5ویں پہ نظر ڈال رہے تھے، اب اولاد نے اپنے باپ کو دیکھنا ہے تو وہ وہاں سے 5 آگے جائے گا تو وہ 9واں گھر بنے گا، نہ کہ 10واں گھر بنے گا۔ اب باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے کہ والد نے اگر اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے تو یہیں سے ہم آگے چلتے ہیں، 9ویں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، 1 2
3 4 اور پھر اس کے بعد نمبر 1 پہ آپ آ جائیں گے دوبارہ سے کہ 5واں گھر آگے. تو اس فارمولے کے تحت والد کو 9ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے، نہ کہ والد کو ہم 10ویں گھر سے دیکھیں. ہاں اگر آپ نے اپنی امی کا الگ سے ذائچہ بنا کے دیکھنا ہے ان کا جیون ساتویں، تو پھر آپ 7ویں سے ان کو دیکھیں گے. لیکن جب اپنے والد کو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ 9ویں گھر سے، کہ آپ کی اولاد 5واں، اولاد سے آگے باپ 5واں، پھر اولاد سے آگے 5 پہلا. تو یہ ٹرائنگل، یہ پورا اس کو ہم کہتے ہیں مول ترکون، ٹرائنگل ہے یہ، اس کو مول ترکون کہا جاتا ہے، تثلیث بھی کہتے ہیں اس کو. آگے بڑھتے ہیں 10ویں گھر کی جانب. بڑا امپورٹنٹ ہاؤس ہے یہ بھی، کیونکہ اس ہاؤس کو آپ آرام سے لکھ لیں کریئر پروفیشن، کہ وہ کام جو آپ نے زندگی میں کرنا ہے. آپ کے جو بھی کریئر کے حوالے سے، پروفیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں گے 10ویں گھر سے. انتظامی سرگرمی یعنی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز، آپ کسی چیز کو چلانے کے کام کرتے وقت کتنے اہل ہیں. ضروری نہیں کہ آپ باس بن کے بیٹھ جائیں، آپ مینیجر لیول کے اوپر بھی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کتنے اچھے ہیں. آپ ایک کلرک کی سیٹ پہ بیٹھ کے کیا اپنی خدمات اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں؟ آپ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ آپ چاہے کوئی چپڑاسی کیوں نہ ہو، وہ اپنے کریئر پروفیشن سے کتنا منسلک، یا کوئی بھی نوکری آپ کو کیوں نہ ملنی ہو، آپ نے اسکول میں ٹیچنگ کرنی ہے، آپ نے کسی بینک میں ملازمت کرنی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے دیکھی جاتی ہیں. ایڈمن دیکھا جاتا ہے، کام کی تقرریاں یہاں سے دیکھی جاتی ہیں. اقتدار، کاروبار، بزنس کون سا آپ کر سکتے ہیں. 10واں گھر آپ کو بتائے گا، پہلا گھر بھی بتائے گا کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کون سا ہنر. 5واں گھر کہ آپ میں ہنر کیا ہو سکتا ہے. 10واں گھر یہ پروفیشن آپ کے لیے، بزنس آپ کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. ذائچے کے اندر آپ دیکھیں مختلف چیزیں ملا کر آپ نے انالیسس کرنا ہوتا ہے. ورزش، ایکسرسائز، جم جوائن کریں، واک کریں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، یہ بھی اس ہاؤس سے دیکھا ہے. پھر شریک حیات کی سواری، یعنی آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ گاڑی لے گا، بائک لے گا کیا. اب وہ ہم یہاں سے کیوں دیکھتے ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال، دوبارہ سے ہم پیچھے جاتے ہیں. پہلا گھر آپ خود ہے، اور اگر آپ نے اپنی گاڑی سواری دیکھنی تو وہ 4تھا گھر. یہاں پہ وہ مس ہو گیا، میں نہیں بتا سکا کہ جو سواری ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ آپ کی ذاتی، یعنی گاڑی ہے، بائک ہے، سائیکل ہے، رکشہ ہے، وین ہے، کچھ بھی آپ کے پاس ہے، وہ آپ 4تھے گھر سے دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح یہ آپ کا 7واں گھر آپ کا لائف پارٹنر، اور اس سے 4 گھر اگر ہم آگے جائیں 7 8 9 اور 10، یعنی 7ویں سے 4تھا، یعنی آپ کا جو جیون ساتھی ہے اس کی پاس گاڑی سواری ہوگی یا نہیں ہوگی. اکثر بیگمات یہ سوال کرتی ہیں کہ میرا شوہر گاڑی لے لے گا، تو پھر اب وہ گاڑی اپنے نام پہ لے گا. اگر وائف کے نام پہ لے رہا ہے اور وہ پوچھ رہی ہے پھر ہم 4تھا گھر دیکھیں گے. لیکن اگر وہ شوہر کے لیے پوچھ رہی ہے تو پھر 7ویں سے 4تھا 10ویں گھر کو دیکھیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بڑھیں تو عزت، شہرت، فیم، کہ آپ کو کتنی عزت. ضروری نہیں کہ آپ ایکٹر بنیں تو عزت ملے، آپ کو سیاستدان بنیں تو عزت ملے. ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے لکھاری ہوں، آپ اچھے شاعر ہوں، آپ ایک اچھے سنگر ہوں. اب ایسٹرالوجی کے اندر بہت سارے ایسے فیسز ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے کام کی وجہ سے، مجھے بھی جانتے ہیں. آپ اگر کوئی کپڑے کا بزنس کر رہے ہیں، آپ پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں، آپ اس میں کتنے بزنس ٹائکون بن گئے کہ آپ کی وہ جو کام ہے وہ آپ کی وجہ شہرت بن جائے. آپ کو کتنی شہرت ملے گی آپ کے کام میں. آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ نے ضروری نہیں ہے کہ یہ شہرت صرف اس چیز کی ہو کہ آپ کسی فلمی اداکار بن جائے، نہیں، آپ کے کام کی وجہ سے آپ کی کتنی شہرت ہوگی، لوگ آپ کی کتنی عزت کریں گے. منافع، حکومت، جب پاکستان کا اگر ذائچہ بنائیں یا کسی بھی ملک کا ذائچہ بنائیں تو اگر حکومت کو دیکھنا ہو تو 10ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے. یا آپ نے کسی جگہ پہ حکمرانی کرنی ہے، ضروری نہیں کہ آپ باس بن کے حکمرانی کریں. خواتین، بزرگ بڑے، وہ اپنی فیملی پہ بھی سربراہی جو کرتے ہیں،
وہ ایک طرح سے حکومت ہی ہوتی ہے کہ ان کے مشورے مان کر لوگ آگے چلتے ہیں، ان سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ آپ پہ کتنی ذمہ داری ہیں۔ آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں تو ایک طرح سے آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کے سربراہ ہیں، جیسے ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے اوپر وہ جو ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، آپ کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، ان کو 10ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ سرکاری نوکری، گورنمنٹ جاب، پھر فیصلہ کرنا، اچھے کام پر فخر ہونا، گھوڑ سواری، ذریعہ معاش، کام کی مستقل مزاجی کہ آپ کے اندر کتنا ٹیمپرامنٹ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے کام کر سکیں گے، ترقی، پروموشن، یہ آپ کو ملے گی نہیں ملے گی، حال کے اعمال یعنی ابھی کرنٹ موجودہ صورتحال میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ ہم 10ویں گھر سے دیکھتے ہیں۔ اور دنیاوی سرگرمیاں، روحانی سرگرمیاں ہم کہاں سے دیکھ رہے تھے؟ 9ویں گھر سے، لیکن دنیاوی سرگرمیاں جب ہم دیکھیں گے تو وہ 10ویں گھر سے دیکھیں گے۔ نیکسٹ ہاؤس 11th ہاؤس، ویری امپورٹنٹ ہاؤس، اور اس ہاؤس کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں خواہشات کا گھر۔ انسان کی ذات الگ ہو گئی، پیسہ الگ ہو گیا، محنت الگ ہو گئی، گھر، زمین جائیداد، پراپرٹی الگ، اولاد الگ، بیماری الگ، شریک حیات الگ، حادثات علیحدہ ہو گئے، نصیب اس کا الگ ہو گیا، والد الگ کر دیا، کاروبار الگ ہو گیا، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ خواہشات آ گئی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایک نہیں ہے، سب کچھ الگ الگ ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے پریزیڈنٹ بن جائیں، لیکن اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں نے بھنڈی پالک کھانا ہے، لیکن آپ کی وہ جو پریزیڈنسی آپ کو الاؤ نہیں کر رہی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی خواہش کے لیے، تو ویسے میں مثال دے رہا ہوں کہ سب کچھ حاصل کرنے کی حیثیت ہے لیکن نہیں کر پا رہے، معاشرے کی وجہ سے، اپنے اوپر لگنے والی کچھ لمیٹیشنز کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی چیز ایسٹرالوجی کے اندر ایک نہیں ہے، سب کچھ الگ الگ ہے۔ میں تو ابھی بڑا مختصر سا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک گھر میں کم از کم 1000-2000 چیزیں ہیں، وہ کیسے دیکھنی ہے میں اینڈ پہ آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ آگے بڑھتے ہیں 11ویں گھر کی جانب، مشاورت دینے والا یعنی ایڈوائزر۔ آپ نے اگر اپنے ایڈوائزرز کو دیکھنا ہے 11th ہاؤس سے دیکھتے ہیں، اور یہ آمد لکھا ہوا ہے، یہ آمدن ہے، اس کو آپ ری ایڈٹ کر لیجئے گا آمدن۔ آمدن یعنی کاروبار کے اندر آپ کو کتنی آمدن ہوگی، کتنا پیسہ آئے گا۔ اب آمدن کو منافع کہ کاروبار میں، کریئر اور پروفیشن میں ملنے والا پیسہ، یہ کیوں ہم 11ویں گھر سے دیکھ رہے ہیں؟ کبھی ہم دوسرے گھر پہ چلے جاتے ہیں، کبھی ہم انسرٹن گین کے لیے 5ویں گھر پہ چلے جاتے ہیں، کبھی ہم ایسی دولت مل جائے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہو 8ویں گھر میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 11ویں گھر میں کہاں سے منافع آ گیا، پیسہ کیوں آ گیا؟ اس کے لیے پھر سے میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ پہلا گھر آپ خود ہیں، فزیکل باڈی، اور آپ کی دولت ہے دوسرا گھر۔ اب آپ کر رہے ہیں کریئر اور پروفیشن میں محنت، دن رات محنت کری جا رہے ہیں، اور آپ کا جو کام اور پروفیشن ہے اس کا جو دوسرا گھر ہوگا اس سے ایک گھر آگے وہ اس کاروبار کے پیسے کا گھر ہوگا، یعنی آپ کا فائنانس کا ہاؤس ہے دوسرا، اور کاروبار کے فائنانس کا ہاؤس دوسرا جو ہے وہ 11واں، اس سے ایک گھر آگے، کہ انسان نے پیسے بھی جوڑے، محنت بھی کر رہا ہے، اب اس کو نفع ہوگا نقصان ہوگا پھر ہم 11ویں گھر سے دیکھیں گے اس کے کام کی وجہ سے، کہ اس کام میں اس کو پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ 11ویں گھر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بڑا بھائی، چھوٹے بہن بھائی ہم دیکھ رہے تھے 11th ہاؤس سے، تھرڈ ہاؤس سے، تیسرے گھر میں ہے چھوٹے بہن بھائی، 11ویں گھر میں ہے بڑے بہن بھائی، سوشل سرگرمیاں، سوشل ایکٹیویٹیز، بہو یعنی بیٹے کی بیوی، وہ ہم یہاں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کی بیوی بھی ہو سکتی ہے اور بیٹی کا داماد یعنی شوہر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے پہلے سے 7ویں میں اپنا دیکھا، اسی طرح جب 5ویں گھر سے ہم 7 گھر آگے جائیں گے تو وہ 11th ہاؤس بنتا ہے۔
تو یہاں پہ ہم بہو اور داماد کو یہاں سے صرف والد کے اوپر یہ فارمولا امپلیمنٹ نہیں ہوگا، والد کے علاوہ جتنے بھی ریلیشنز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں سے. ہم پیچھے چلے جاتے ہیں واپس، میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ بار بار ہمیں، یہ آپ ہیں، آپ نے اپنے جیون ساتھی کو دیکھا 7ویں گھر سے، اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے 5ویں گھر میں. 5ویں گھر سے اب میں گنتی شروع کروں گا، ہم نے 7 گھر آگے جانا ہے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7، کہ بیٹے یا بچہ بچی جو بھی ہے اس کا جو جیون ساتھی ہے اس کو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اضافی ازدواجی معاملات یعنی ایکسٹرا میرٹل افیئرز، پسندیدگی، دوست، مصائب سے آزادی، افسران سے فائدہ، کاروباری منافع، دوستوں میں عزت، ٹانگیں، بایاں کان. ہم نے دایاں کان دیکھا تھا 3رے گھر سے، اور ہم بایاں کان کہاں سے پکڑیں گے؟ 11ویں گھر سے جا کے. امید، امن، خواہش، بڑی بہن یعنی بڑے بہن بھائی دونوں آگے، پھوپھی اور چاچا، یہ اب آپ نے خود ہی کیلکولیٹ کرنا ہے یہ پھوپھی چاچا کیوں یہاں سے بن رہے ہیں. والد سے فائدہ، وہ بھی ہم یہاں سے دیکھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ امپورٹنٹ ہاؤس، 12th ہاؤس، اور یہ آخری گھر ہے. آخری گھر، اس کو بھی ہم ایسٹرالوجی میں ایک نحس گھر کہتے ہیں. کیوں؟ جیسے ہم نے کہا 6 کو، 8ویں کو، اور اس کے بعد تیسرا یہ 12واں گھر، نحس گھر. ان 3 گھروں کے اندر ایسی چیز، جیسے کوئی بندہ بیمار نہیں ہونا چاہتا تو وہ 6 گھر میں بیماری ہے. اب کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں حادثات آئیں، موت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ 8ویں گھر میں ہے. اب 12واں گھر جو ہے اس کا تعلق خرچے سے ہے. آپ خرچہ تو کریں گے لیکن ہر انسان چاہے وہ جتنا مرضی بڑا بادشاہ بن جائے، لیکن جب وہ کنگلا ہو جاتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے خرچہ کرنا چاہیے. پھر 12ویں گھر میں خرچے کے ساتھ ساتھ حاسدین بھی ہیں، نظر بد بھی ہے، اختلافات ہیں، جدائی ہے، تنہائی ہے، قید و بند ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں 12ویں گھر میں. بیماری اور بیماری پہ ہونے والا خرچہ، کہ بیماری ہم دیکھ رہے ہیں ذائچے کے 6 گھر میں، لیکن بیماری پہ جب خرچہ ہوگا، چونکہ خرچے کا گھر ہے، وہ ہم 12ویں گھر سے دیکھتے ہیں. ذہن میں اشتعال انگیزی، اس کا تعلق 12ویں گھر سے ہے. ہر قسم کی بدقسمتی، تو کیا آپ چاہیں گے کہ یہ گھر بڑا اچھا ہے؟ یہ تو اس گھر کو نحس کہا جاتا ہے. قتل، خیرات کرنا، چیریٹی ورک. اب خرچے کی بھی قسمیں ہیں کہ آپ نے چیریٹی کرنی ہے یا ویسی خرچہ ہوتا چلا جا رہا ہے. قید و بند، نافرمانی، اختلافات، پریشان دماغ، نجات، مشکل تجربات، اخراجات، بیرون ملک رہائش. اچھا بس اس گھر میں نا ایک چیز بڑی اچھی ہے، وہ ہے امیگریشن. ایک تو ہے نا بیرون ملک سفر، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بیرون ملک رہائش اختیار کرنا کہ وہاں بھی آپ جائیں اور جا کے رہیں، آپ کو امیگریشن ملے، آپ کو نیشنلٹی ملے، وہاں پہ آپ کی اپنی پراپرٹی بنے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم 12ویں گھر سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد بائیں آنکھ. ہم نے جو دائیں آنکھ تھی وہ کہاں سے دیکھی تھی؟ دوسرے گھر سے. لیکن جب ہم بائیں آنکھ کو، لیفٹ والی آنکھ کو دیکھیں گے، وہ ہم دیکھیں گے 12ویں گھر سے، کہ بالکل سینٹر میں پہلا گھر آپ کا چہرہ، پھر ایک جانب دوسرا گھر دائیں آنکھ، اور 12واں گھر بائیں آنکھ. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں علیحدگی، سپریشن، شریک حیات کی بیماری. اب شریک حیات کی بیماری کا کیا تعلق 12ویں گھر سے؟ اس فارمولے کو بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پیچھے چلتے ہیں پہلے گھر کی طرف. یہ پہلا گھر آپ خود ہیں. آپ نے اپنی بیماری دیکھنی تو کہاں سے دیکھیں گے؟ 6th ہاؤس. ہم چلے گئے 6 گھر میں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا جو جیون ساتھی ہے، کیا اس کی بیماری
को हम कैसे देखेंगे, आपको नहीं पता उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप अपना ही जायचा खोल के निकाल लें और देख लें, या उसके जायचे में से अपने आप को देखना चाहें, तो ये 7वां घर, अब इससे हम अपनी बीमारी छठे में देख रहे हैं। अब यहाँ इसको हम कर लेंगे नंबर 1, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 7वें से छठा है। तो इस वजह से ये शरीक हयात की बीमारी का घर, फितना, पैसे का ज़िया, ज़ख्मी कर देने वाले हादसात, कर्ज़ की अदायगी, कि एक छठा घर हमने देखा कर्ज़ है, कि कर्ज़ आपने ले लिया, अब कर्ज़ वापस भी करना है, तो वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो मेन की पॉइंट्स थे वो तो मैंने आप लोगों को अर्ज़ कर दिए। अब आप लोगों के पास कुछ अरसे के बाद एक सॉफ्टवेयर आने वाला है जो आप लोगों को दिया जाएगा। ये कम से कम 2 या 3 क्लासेस के बाद आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो इसीलिए मैं अभी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि आगे चल के आप लोगों को याद रहे। आपने कभी भी कोई चीज़ देखनी हो, ये तो कुछ पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, जो मैंने फ़िल्टर करके निकाल के आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बाहर रख दिए। आप लोगों के पास जब ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, इस सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने टॉप के ऊपर एक ऑप्शन आती है मेन की, इसके अंदर एक ऑप्शन है कराकस लिस्ट। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं हमें जब मिलेगा सॉफ्टवेयर हमें याद रहेगा या नहीं। तो कराकस की लिस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, पॉपअप विंडो। इसके अंदर आप सेंटर में देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और इसी तरह 12th तक। जब आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नीचे पूरी की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, और इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे एक्सीडेंट, एक्टिविटी, ये एडवांटेज, ये सारी चीज़ें जो भी मेंशन है, ये सारी की सारी पहला घर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर आप ये देखना चाह रहे हैं कि दूसरे घर में क्या क्या मौजूद है। इसी तरह जब आप सेकंड हाउस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी लिस्ट मौजूद है इसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें सेकंड हाउस से मंसूब हैं। आपको अगर किसी जुमले की समझ ना आए, आप गूगल पे जाके इसको ट्रांसलेट करें, ऑटोमेटिकली ये आप लोगों को मिल जाएंगी। इसी तरह तीसरा घर, अब मैंने काबिलियत पढ़ाई तो शुरू ही एबिलिटी से हो रहा है, एबिलिटी का तर्जुमा काबिलियत। तो तीसरे घर में क्या क्या है वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह आपने जो कुछ भी देखना है 12th हाउस तक, 12वें घर तक, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे 12वें घर में लिखा हुआ है एक्सीडेंट्स, वाउंड्स, ये मतलब पूरा जुमला नहीं, मतलब ज़ख्मी कर देने वाले हादसात। तो तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बाकी चीज़ों को भी आपने टच नहीं करना, बाकी चीज़ों को बिल्कुल भी टच नहीं करना। मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा। जितना बताया जा रहा है काइंडली उससे आगे ना जाएं और पीछे भी ना रहें, मेरे साथ साथ रहेंगे। आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी आप लोगों को समझाने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।